حدیث پاک میں یہ بھی سنا جس نے کلمہ پڑھا اور کلمے پر موت آ گئی وہ جنت میں ضرور آئے گا، لیکن آپ نے حدیث پاک میں نہیں پڑھا جب آخری بندہ جب جنت کے اندر جائے گا اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے جلا ہوا کوئلہ ہوا کرتا ہے. بھگت کے عذاب. اگر میرے عزیزوں جس نے جنت میں کلمہ صرف پڑھ کے جانا تھا، پھر میں آپ بلال کے ساتھ کھڑے ہوتے، ابو بکر عمر کے ساتھ کھڑے ہوتے، چمڑے ان کے اجڑ گئے، گھر ان کے اجڑ گئے، بچے نہیں رہے، بیوی نہیں رہی، باپ نہیں رہے، 20 سال تک پلٹ کے اپنے گھر کو نہیں آئے. بتا ان لوگوں کے ساتھ خدا مجھے کیسے کھڑا کرے گا؟ وہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حارث بن ہشام میرے عزیزوں بیٹھے ہوئے ہیں، اکرمہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا میرے عزیز وہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ نے فرمایا تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ، بلال آگے بیٹھ گئے. ابو ہریرہ ہے، فرمایا تھوڑا سا اور پیچھے ہٹ جاؤ. ابو ذر غفاری ہے، فرمایا تھوڑا سا اور پیچھے ہٹ جاؤ. یہ سارے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے جب صاحب آئے، مکے کے سرداروں کو اتنا پیچھے کر دیا کہ جوتیوں کے پاس جگہ ملی. ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ، یہ عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اور خطاب کے بیٹے ہماری سرداری کو دیکھتا، ہمارے ناز و نم کو دیکھتا، ان کو آگے لا کے بٹھایا. فرمایا تمہیں پتہ کوئی نہیں اول قربانی دینے والے کون ہیں؟ جان دینے والے، گردنیں کٹانے والے، مال قربان کرنے والے، چمڑے اڑوانے والے اول یہ کون لوگ ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگے پھر ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا. جب یہ سردار مکے میں گئے میرے عزیزوں، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کا بھائی جب مکے سے میرے عزیزوں مسلمان ہو گئے تھے، یہ لوٹنے لگے، گھر والوں کو کہہ دیا ہمارا انتظار نہ کرنا، پورا مکہ میرے عزیزوں ان کو مکے کی باؤنڈری تک، مکے کی سرحد تک چھوڑنے کے لیے آیا. داڑے مار کے رو رہے تھے. فرمایا اب ایسا کام کرنے جا رہے ہیں، امید ہے قیامت کے اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کرے گا. پھر دنیا انسانیت نے دیکھا یرموک کی لڑائی میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا بیٹا دونوں شہید ہوئے پڑے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے عزیز حضرت اکرمہ کے پاس گئے تو آپ کی سانسیں چل رہی تھی، بیٹے کی ناک کی نتوں کو ہاتھ لگایا، ہوا کوئی نہیں، بیٹا پہلے شہید ہو کے باپ کی بغل میں پڑا ہوا تھا. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھل گئی. اکرمہ جانتے ہو کون ہوں؟ خالد بن ولید ہے. سجا عمر سجا کے کہہ دینا ہم نے اپنا وعدہ سچ کر دیا. ایسے چلے جائیں گے جنت کے اندر. کپڑے پہ داغ آپ کو مجھے نظر آ رہا ہے میرے عزیزوں، جو ہمارے دلوں کے اوپر داغ ہے وہ آپ کو مجھے نظر نہیں آ رہا. کپڑا میلا ہو جائے، یوں پکڑ کر بیسن کیا کے لے جائے گا، ٹوٹی کیا کے لے جائے گا. کپڑے پہ داغ لگے، بیوی پریشان ہو جائے گی، پرے ہٹو میں دوں، امی پریشان ہو جائے گی، ابا کا میں دوں گا، بھائی پر یار پریشان ہو جائے گا، میرے عزیزوں محلے دار پڑوسی غیرت جان پریشان ہو جائے گا. دل کے اوپر اتنے داغ لگے، ماں باپ تو دور کی بات، کبھی اپنے آپ کو پریشانی کا احساس نہیں ہوا ہے. یہ میرے عزیزوں آگے مائک لگا ہوا، یہ سٹینڈ ہے، پھر پیچھے تار ہے، وہ وہاں ایمپلیفائر پڑا ہوا ہے، اس کی پھر ایک تار ہے وہ سوئچ پہ لگی ہوئی ہے، اس کی تار مل میٹر کے آگے لگی ہوئی ہے، مل میٹر کی تار بڑی تار کے آگے لگی ہوئی ہے، بڑی تار میرے عزیزوں ٹرانسفارمر کے آگے لگی ہوئی ہے. یہ کروڑوں کا لاکھوں کا پروسیسر ہے، یہ سسٹم ہے سارے کا سارا. ایک ٹرانسفارمر جھٹکا مار دے سارے کا سارا جسم بیکار ہو جائے گا. انسان کے وجود میں سب سے قیمتی چیز انسان کا دل ہے میرے عزیز. جب دل خدا کو پہچاننا چھوڑ دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کو پہچاننا چھوڑ دے، جب یہ دل بیکار ہو جائے تو رب اکبر کی قسم ہے یہ بیوٹی والا سارا کا سارا وجود بیکار ہو جائے گا. یہ سارے کے سارے مخبر تھے، ہاتھ مخبر تھا، زبان مخبر تھی، کان مخبر تھے، زبان مخبر تھی، آنکھیں مخبر تھی. میرے عزیزوں سارے کے سارے دل میں تمام مخبر تھا. انہوں نے میرے عزیزوں اللہ اکبر اپنے محکمے کے اندر بات پہنچانی چھوڑ دی. تو میرے عزیزوں بات پہنچانی چھوڑ دی. جو محکمے کی کرسی خالی ہو گئی میرے عزیزوں، افسر اس محکمے کا مالک ہی میرے عزیزوں اللہ اکبر ڈیمیج ہو گیا، وہ مر گیا. تو ان نے بھی میرے عزیزوں کام کرنا شروع کر دیا.
یہ زبان آلہ تھی، زبان آلہ تھی. جب حرام حلال رکھا جاتا یہ دل کو بتایا کرتی تھی خبردار اسے قبول نہ کرنا. اللہ اکبر. جب یہ زبان پہ میرا عزیز روٹی کا پانی کا گھوٹ جایا کرتا تھا یہ زبان دل کو کہتی تھی آوے کہ نہ آوے. دل کہتا تھا اسے اگل دے. جب یہ اندر آ گئی ایک حرام کا لقمہ اندر آ گیا ایمان کا قرآن کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا. اگل بار اس کو. آپ نے میچ کرکٹ دیکھا ہوگا 10 کھلاڑی کھڑے ہوتے ہیں ایک کھلاڑی پچ کے اوپر بال کرا رہا ہوتا ہے اور 10 کھلاڑیوں کی کوشش ہوتی ہے گراؤنڈ سے گیند باہر نہ جائے اور ایک بلے باز ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہٹ لگے اور چھکا لگے چوکا لگے کرامت ہو جائے یہ بال. یہ سارے کے سارے کھلاڑی ہیں یہ پچ ہے ایک بالر نے بالر کرائی یہ پچ پہ آ کے لگی اندر تلوا ہے اس نے پلہ یوں کر کے مارا اس نے کہا باہر نہیں جائے اندر جائے گی. میرے عزیزوں جیسے اس نے بیٹ سے اس گیند کو مارا میرے عزیزوں پھر چھکا لگا چوکا لگا کیا پتا یہاں تو مرغا تھا یہاں تو روٹی تھی یہاں تو سالن تھا یہاں تو دیسی گھی تھا یا لسی تھی مکھن تھا فروٹ تھے. یہاں جانے کے بعد جب کوتا بن گیا تو کیا پتا. اللہ کی طرف سے ڈاکٹری کہتی ہے سائنس کہتی ہے انسان کی سانس اور نالی کے اوپر ایک اللہ نے سلوک بنا رکھا ہے. جب یہ تلوا اس ٹکڑے کو قبول کرتا ہے وہ ٹکڑا اس سلوک پہ جا کے گرتا ہے وہ سلوک کیوں کر کے سانس کی نالی پر آتا ہے اور سیدھا خوراک کی نالی میں چلا جاتا ہے. یہ ٹکڑا بول بن کے خوراک کی نالی کے اندر چلا جاتا ہے. تجھے کیا پتا اگر اللہ میرے عزیز و سلوک ہٹا دیتے تو سانس کی نالی میں چلا جاتا تیرا سانس نہ رہتا. جب ٹکڑا جا کے میدے کے اندر پروسیس والے عمل کے ساتھ ہوتا رہا خون علیحدہ ہو گیا میرے عزیز و فاسد مادے علیحدہ ہو گئے طاقت والے مادے علیحدہ ہو گئے. پتہ تھا پتے کو کیا بچانا دلی کو کیا بچانا جگر کو کیا بچانا گردوں کو کیا بچانا ہے. پتہ تھا دل کو کیا بچانا پھیپڑے کو ریجی کو کیا بچانا دماغ کو کیا بچانا دل کو کہاں لا کے پمپنگ کرنا ہے رگوں تک خون کیسے بچانا ہے. میرے عزیزوں جیسے بلڈ پریشر چیک ہوتا ہے کیوں کر کے پمپ کرتے رہتے ہیں جگہ کھلتی رہتی ہے یہ دل پمپ کرتا رہتا ہے یہ چھٹا سارے وجود میں مارتا رہتا ہے. پیر بھی دل پمپ کیا پیر میں خون آ گیا دماغ میں آنکھوں میں خون آ گیا. جب یہ خون آیا تو ہاتھ پکڑنے کے قابل ہے پاؤں چلنے کے قابل ہے آنکھیں دیکھنے کی قابل نہیں زبان بولنے کی قابل نہیں. جب سارا وجود حرکت میں آ گیا تو نے کہا فلانی گولی نے کام کیا. اللہ کہتے ہیں گولی نے کیا فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ گولی نے نہیں کیا سارے کا سارا سسٹم تیرا حرکت میں یہ خدا نے کیا اللہ نے کیا تو نے نہیں کیا. ایک لقمہ پھنسا دیتا ڈاکٹر کم سے کم اس لقمے کو ہضم کرنے کے لیے 5,000 روپے تیرے سے لیتا چھوڑتا نا وہ وہ 5,000 تیرے سے وصول کرتا 5,000. درد پیٹ میں 6 گولیاں تجھے دے رہے ہیں درد پیٹ میں 6 گولیاں تجھے دے رہے ہیں کوئی تو اثر کرے گی. کیا پتا میدا خراب ہو پتا خراب ہو دل خراب ہو خدا پاک کی قسم جیسے پتہ ہے درد کہاں سے آیا درد کیسے آیا کیوں آیا. قیامت کے دن ایک موحد کو بلایا جائے گا 70 سال کی عبادت ہوگی اللہ کریم اس سے پوچھیں گے بتا عبادت پہ جائے گا میری رحمت پہ جائے گا الہ العالمین نہ حرام دیکھا نہ حرام کھایا نہ حرام پیا نہ بے حیائی کی اب بھی تیری عبادت پہ جب بھی تیری رحمت پہ جاؤں گا اللہ فرمائیں گے تیری عبادت کو مانو تو توحید پرست تھا جی توحید پرست تھا اللہ اکبر. اللہ فرمائیں گے تیری توحید کا بانڈا پھوڑ دو دنیا تجھے پیر طریقت کہتی تھی تجھے رہبر سید کہتی تھی اللہ اکبر قدم قدم پہ تو مسجد میں کہتا تھا 6 نمبر میں کھڑے ہو کے کہتا تھا مسجد میں گشت میں کہتا تھا 4 مہینے نکل کر سال نکل کے کہتا تھا مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر عبدالرحمن صدیقی بڑے دھاڑے مار مار کے تقریر کرتا تھا اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. رات 9 بجے کا وقت تھا اللہ اکبر ہفتے کی رات تھی اللہ غنی اے میرا بندہ 13 تاریخ تھی اچانک تو کروٹ بندی تیرے ٹکارے مارنی شروع کر دی. بیوی کہنے لگی پانی پیا ہوا کہتے تھے کچھ ہو رہا اللہ بچے کہنے لگے مجھے بولو تو سی کہتے تھے کچھ ہو رہا. ڈاکٹر کے پاس لے گئے اس ڈاکٹر نے تیری نبض چیک کی اور نبض چیک کرتے ہوئے کہا بتا رات کیا کھایا تھا کہاں میں نے سوتے ہوئے امرود کھایا تھا اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوا. او میرا بندہ جب امرود کی نبی تیرے پیٹ میں درد کر دے بتا اس وقت تیرا اللہ کی توحید کہاں چلی گئی تھی اس وقت خدا کہاں تھا. شمون صادی کے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے عبادت میں اعلیٰ کردار میں اعلیٰ صورت میں اعلیٰ سیرت میں اعلیٰ مالک کائنات کے آگے اپنی عبادت کا گھمنڈ ڈالا اللہ نے آزما لیا مالک کائنات نے پیشاب والے سراغ کو بند کر دیا. ہاں بھائی
لا عبادت کو کہ کھول. تڑپے مارے مارے پھرے, لوگوں سے دعا کروائے, قبول کوئی نہیں. یا اللہ کرم فرما دے.